ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے غریبوں کی قربانی۔ وہ غریب شخص جس کے پاس طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کو قربان کرے، وہ اس حدیث مبارکہ میں دیے گئے اعمال کو بجا لائے، انشاءاللہ عز و جل مکمل قربانی کا ثواب پائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داود شریف، نسائی اور مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت بیوم الاضحی عیدا جعلہ اللہ لہذہ الامہ، مجھے بقرہ عید کے دن عید منانے کا حکم ملا جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر فرمایا ہے، یعنی اس دن لوگ کپڑے بدلیں، خوشبوئیں لگائیں، نماز عید پڑھیں، خوشیاں منائیں اور قربانیاں کریں۔ قال لہ رجل، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت ان لم اجد الا منیحة انثى افاضحی بها، اے اللہ کے رسول اگر آپ فرمائیں تو میں عاریتاً مادہ جانور ہی پاؤں تو کیا اس کی قربانی کروں؟ قال لا ولكن خذ من شعرك وأظفارك ونقص من شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، لیکن تم اپنے بال اور ناخن کترواؤ، مونچھیں کٹاؤ اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرو، تمہاری یہی مکمل قربانی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک لفظ منیحہ استعمال ہوا ہے، اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کچھ دنوں کے لیے کسی کو عاریتاً یعنی ادھار دیا جائے تاکہ وہ اسے چارہ بھی کھلائے اور اس کے دودھ اور اون سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر مالک کو واپس بھی کر دیا جائے۔ چونکہ یہ شخص غریب بھی ہے اور جانور بھی اس کا اپنا نہیں ہے، کسی دوسرے کا ہے، اس لیے قربانی کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یہاں پر غریبوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ عید والے دن اگر یہ 4 کام کریں، اپنے بال کٹوائیں، اپنے مونچھیں کٹوائیں اور ناخن ترشوائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناف کے نیچے کے بال صاف کریں، انشاءاللہ عز و جل اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں انہیں قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکاۃ شریف کی شرح مراءۃ المناجیح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غریب آدمی عشرہ ذی الحجہ میں یعنی حج کے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں حجامت وغیرہ نہ کرائے اور عید کے دن عید کی نماز پڑھ کر حجامت وغیرہ کرائے، انشاءاللہ عز و جل قربانی کا ثواب پائے گا۔